مصطفیٰ بھائی، 16 ماہ کی حکومت، ایک مختلف سی آواز پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی لڑائی میں ری امیجننگ پاکستان، بیل منڈے نہیں چڑھ سکی تھی کیا بیل؟ ری امیجننگ پاکستان جو آپ کا نعرہ تھا، اور اس کا معنی کیا ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ یہی تھا کہ جو گفتگو ہونی چاہیے وہ گفتگو ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں کر نہیں رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ الیکشنز میں ابھی 8 فروری کی تاریخ ہمارے سامنے آ چکی ہے، 5 تاریخ کو شیڈول اناؤنس ہو جائے گا جس طرح الیکشن کمیشن نے کہا ہے، جو ایکسپیکٹڈ ہے، تو یعنی کہ 15-20 دن رہ گئے ہیں شیڈول اناؤنس ہونے میں۔ کسی ایک جماعت کا بھی آپ نے پروگرام دیکھا، منشور دیکھا؟ ابھی کمیٹیاں بن رہی ہیں۔ تو یہی اس صورتحال کی جانب ہم توجہ دلانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ پاور پالیٹکس میں اتنی الجھ گئی ہیں کہ ان کی لوگوں کے اور ملک کی مسائل کی جانب کوئی توجہ نہیں رہ گئی۔ صحیح۔ اور آج یہ جو گفتگو ہم آپس میں بھی بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ ہم اس پروگرام کے اندر بہت سی چیزوں کے اوپر گفتگو کر لیں گے کہ مسائل یہ ہیں اور پھر ان کا حل بھی یہ ہے، لیکن کیا وہ سیاسی جماعتوں کے لیے یہ گفتگو اہمیت رکھتی ہے؟ حالات جو ہیں، جو آپ کے سامنے منظرنامہ ہے، اس میں تو بالکل بھی نہیں۔ 25 کروڑ لوگ وہ اپنے خدا کے آسرے پہ، صحیح، آج لوگوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے مہینہ کیسے گزارنا ہے، ہفتہ کیسے گزارنا ہے، حتیٰ کہ دن بھی کیسے گزارنا ہے۔ صحیح۔ جو دہشت گردی کے مسائل ہیں، جو معیشت کے مسائل ہیں، جو ملک کے اندر جو ایک کوہیژن ہے، آج اس میں کمی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ نوجوان ہمارا دور جاتا جا رہا ہے، ہم ان چیزوں کو لیکن ایک سوال بنتا ہے نا، جو مختلف سی بات میں نے جیسے اپنے انٹرو میں کہا کہ مختلف سی آواز پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی لڑائی میں ہمیں 4 لوگوں سے سنائی دی، مصطفیٰ نواز کھوکھر، مفتاح اسماعیل، حاجی لشکری، شاہد خاقان، لیکن آپ لوگ خود بھی کسی ایک جگہ پہ یکجا نہیں ہو سکے، کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم، کوئی ایسا ری امیجننگ ایک ضرور نعرہ تھا بٹ دیٹ واز ناٹ اے پلیٹ فارم۔ آپ 4 لوگ اکٹھے نہیں ہو سکے تو پھر پوری قوم کو کیسے اکٹھا کرتے؟ دیکھیں، میرا تو پہلے دن سے یہ خیال تھا کہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ میں نے انڈیپینڈنٹلی کنٹیسٹ کرنا۔ بالکل ٹھیک۔ جب میں نے سینٹ سے استعفیٰ دیا، اس کے چند ہی روز بعد میں میڈیا پر جب آیا تو میں نے یہ بات کہہ دی کہ جی میں آنے والا الیکشن انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کروں۔ بالکل۔ تمام سیاستدان ہم جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ہماری آن ایئر گفتگو اور ہوتی ہے، آف دا ریکارڈ ہمارے ساتھ بھی اور ہوتی ہیں، اور گفتگو بالکل ایسا ہے۔ آپ ٹیسٹیفائی کر سکتے ہیں، آپ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ کسی بھی جماعت کے سیاستدان سے آپ ملیں وہ خوش نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر ہمارا آپس میں رابطہ ہوا، گفتگو چلی، ہم نے کہا یار چلیں، سیاست تو جو بھی ہوگی، جو ملک کے جو مسائل ہیں اور جن کا حل ہے اس کے اوپر ایک گفتگو کا آغاز تو کریں تاکہ وہ ایک مین سٹریم میں ایک بات رہے تو صحیح کہ یار یہ اصل کام تو یہ ہے۔ کچھ مختلف موسیقی بھی سنائی دے، وہ روٹین کی نہیں۔ اور اس میں پھر آگے چل کے پھر میرا خیال یہ تھا کہ ہمیں آج سے 2-3 مہینے پہلے ہی پولیٹیکل پارٹی کی طرف بڑھ جانا چاہیے تھا۔ صحیح۔ پھر کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ جو وقت ہے اب وہ بہت کم رہ گیا ہے، الیکشن سر پر آ گئے اور ہمارے پاس تیاری کا وقت کم ہے، تو یہ الیکشنوں کے بعد تک پوسٹ پون کر دیں۔ مطلب آپ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کنگز پارٹی کا تصور آپ لوگوں کے لیے بھی بنے؟ اب دیکھیں، 2 پولیٹیکل پارٹیز ریسنٹلی ہمارے سامنے آئی، اور استحکام پاکستان پارٹی اور پی ٹی آئی پیٹریاٹ یا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز، تو عزیز دوست ہیں اس میں، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، لیکن جو ایک سٹیمپ لگی ہے اس سٹیمپ سے نظر نہیں آ رہا کہ اس کی وجہ سے وہ عوام میں کوئی اٹھ پا رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اس وقت جو ماحول ہے، اس ماحول میں اگر آپ نے وہی سیاست کرنی ہے جو 76 سالوں سے پاکستان میں چل رہی ہے تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ، آپ کی بات سے مجھے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وقت کم ہے اور آپ عوام کو اٹریکٹ نہیں کر پائیں گے، کنگز پارٹی کا تاثر جائے گا، نہیں جانا چاہیے، لیکن یہ پوائنٹ مجھے مصطفیٰ اور مفتاح کے لیے بالکل ٹھیک نظر آتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی لندن میٹنگ کرنے کے بعد آتے ہیں اور کسی حد تک ایک خاموش لائن پکڑتے ہیں۔ حاجی لشکری رئیسانی آج وہ جو ہے لاہور میں تھے میاں شہباز شریف کی دعوت پہ، اور میری معلومات کے مطابق ان سے جب سردار ایاز صادق نے رابطہ کیا تو انہوں نے اپنی کچھ باتیں رکھی اور انہوں نے ان کی وضاحت مانگی، اور آج کی ملاقات میرا خیال ہے اسی سلسلے میں تھی۔ تو اگر حاجی لشکری رئیسانی اور شاہد خاقان عباسی پی ایم ایل این کے کیمپ میں ہوتے ہیں تو مصطفیٰ نواز کھوکھر اور مفتاح تو اکیلے رہ جائیں گے پارٹی بنانے کے لیے۔ ہم بھلے اکیلے رہ جائیں، سوال زیادہ اہم یہ ہے کہ کیا جس کھیل کے اندر سیاسی جماعتیں الجھی ہوئی ہیں، کیا ایک پولیٹیکل پارٹی کی گنجائش موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے نہ بنائی، کوئی اور تو بنائے گا، کیونکہ خلا تو نہیں رہتا۔
وہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں کہ نیچر ابہورز ویکیوم, بالکل ایسے خلا تو نہیں رہے گا. اور 2023 کے بعد میں محسوس کر رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر ایک بہت بے دلی اور بیزاری سیاست سے ہم سیاستدانوں کے ہماری وجہ سے پیدا ہوتی جا رہی ہے. صحیح. تو وہ خلا اتنا بڑا موجود ہے کہ جس کو پر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سامنے آ جائے گا. مفتاح کو بھی ایم کیو ایم سے بھی آفر ہے, پی ایم ایل این بھی انہیں کر سکتی ہے, کہ آخر میں بالکل ہی مصطفیٰ نواز کھوکر اور فواد چودھری چند لوگ نہیں رہ جائیں گے جو اصولی سیاست کی بات کر رہے ہوں گے. دیکھیں اقتدار دیکھ لیا, میں پارلیمان کے سینٹ کا ممبر رہ چکا ہوں, اس سے پہلے میں مشیر رہ چکا ہوں. کوئی اتنی خاص کوئی اتنی اٹریکشن رہ نہیں گئی, بہت قریب سے چیزیں دیکھی ہیں. اور اب کوشش تو یہی ہے, اب میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ آزاد الیکشن کنٹیسٹ کروں گا, اور اگر میں الیکشن آزاد کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکر فور دا سیک آف آرگیومنٹ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں, وہی شہباز شریف ہیں, وہی بلاول ہے, وہی مولانا ہے, تو مصطفیٰ اکیلے کیا کریں گے؟ وہی بات میں کرنے جا رہا تھا کہ میں تو یہ پبلکلی کہنا شروع ہو گیا ہوں, اس لیے کہ میں اگر آزاد الیکشن جیت بھی جاتا ہوں تو میں نے حکومت نہیں جوائن کرنی, میں انشاءاللہ اپوزیشن میں بیٹھوں گا. صحیح. اس لیے کہ یہ کیا کھیل چل رہا ہے. میری آواز جتنی بھی نحیف ہو, جتنی بھی کمزور ہو, میں کم از کم توجہ تو دلاتا رہوں کہ جناب پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑا تو ہوتا رہوں. یہ اس ملک کے لوگوں کے مسائل ہیں, 25 کروڑ لوگوں کی زندگیاں ہیں, ان کی خواہشات ہیں, ان کے مستقبل ہیں. ہم 76 سالوں میں اپنی 3 سے 4 جنریشن ضائع کر چکے. مصطفیٰ ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ چونکہ سیاسی کارکن ہیں. 2008 میں ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ بی بی کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کے پاس ایک وکٹم کارڈ تھا. 2013 میں میاں نواز شریف کی جس طریقے سے گورنمنٹ گئی, وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا, پھر انہوں نے ایک وکٹم کارڈ لیا. آج پاکستان تحریک انصاف ہمیں ایک وکٹم کارڈ لیتے ہوئے نظر آتی ہے. پاکستان کی پالیٹکس اس وکٹم کارڈ سے نکل پائے گی یا نہیں نکل پا رہی. یہی تو المیہ ہے. آج میاں نواز شریف صاحب کا 2024 کے الیکشنوں کے لیے بیانیہ یہ ہے کہ 2017 میں میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی. بالکل. پی ٹی آئی دوسری بڑی جماعت ہے, اس کا بیانیہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. بالکل ایسے. لوگوں کے ایشوز کے اوپر سیاست کہاں گئی؟ کوئی آج یہ سوال کرے گا کہ جناب آپ نے عمران خان صاحب 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا تھا, 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا, ان کا کیا بنا؟ اچھا, پرفارمنس کی اگر آپ بات کرتے ہیں, پیپلز پارٹی 2008 سے 13 تک کا الیکشن, پیپلز پارٹی نے اگلا الیکشن پرفارمنس کی بیس پہ نہیں لڑا. یو واز دا پارٹ آف دیٹ ٹائم. 2013 سے 18 تک کا پی ایم ایل این کا ٹینیور انہوں نے اپنی پرفارمنس پہ نہیں, نیریٹو پہ لڑا. 16 مہینے یہ یا 3.5 سال عمران خان کے. پاکستان کی عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی پرفارمنس پر نہیں, پولیٹیکل سلوگنز اور نیریٹیوز پر اس قوم کے یا اس ملک کے, اس ریاست کے پارلیمان کے 20 سال ضائع کر چکی ہیں. اب تو بات اس سے بھی آگے جا چکی ہے. 20 سال تو یہ ضائع ہوئے سو ہوئے, لیکن اب بات اس سے بھی آگے جا چکی ہے. ہماری سیاست اتنی تنزلی کا شکار ہو چکی ہے کہ اب صرف ڈیل کی سیاست موجود ہے میدان میں. اگر آپ کی ڈیل ہو گئی, آپ کو بیساکھیاں مل گئی, آپ منظور نظر ہو گئے, تو جناب آپ کے لیے سب دروازے کھل جائیں گے. اچھا, آج سے 6 ماہ قبل مصطفیٰ ہم نے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بی اے پی کے 4 ایم پی ایز نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی, اور اس کے بعد اسلام آباد میں ایک ویو تھی. آپ جیسے کئی دوست یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے تھے, یا ہم آپ سے پوچھتے نظر آتے تھے کہ بس لگتا ہے بلاول کی فورن آفس کی پرفارمنس, بی اے پی کے 4 ایم پی ایز, پیپلز پارٹی از کمنگ ان سینٹر. سڈنلی ہم دیکھتے ہیں بریک لگتا ہے, پی ایم ایل این, باپ کے رابطے. آج نواب ثناء اللہ زہری نے بھی باپ کے حوالے سے بہت تنقید کی ہے میاں نواز شریف پر, لیکن سوال یہ بنتا ہے, یو از دا پارٹ آف دیٹ سینٹ الیکشن جب 14 ووٹ آگے پیچھے ہوئے تھے, آپ اور مصدق کیمرے ڈھونڈ رہے تھے, لیکن اس کے باوجود کیمرے آپ نے ڈھونڈ لیے, 14 لوگ نہیں ڈھونڈ سکے. آج اسی باپ کے ساتھ پی ایم ایل این بیٹھنے کو تیار ہے, جو حاصل بزنجو کی نو کانفیڈنس, سارا منظر آپ کے سامنے. بس سیاست کی آپ کو کیا بتاؤں, ڈیپریوٹی ہے کہ اب سیاستدانوں کے لیے کوئی چیز اہم ہی نہیں رکھتی. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہی باپ جس کے خلاف یوسف رضا گیلانی صاحب نے الیکشن لڑا چیئرمین سینٹ کا, جس کے الیکشن کے دوران ہم نے وہ کیمرے, وہ 7 ووٹ الگ تھے, وہ الگ تھے, ایک صادق, ایک حاصل بزنجو کے 14 ووٹ غیر حاضر تھے. اور پھر اس کے بعد جن کے خلاف ہم نے الیکشن لڑا تھا اس وقت, انہی سے ہم نے اپوزیشن لیڈر گیلانی صاحب کو بنانے کے لیے ووٹ بھی لے لیے. تو صبح اور شام اور کل اور پرسوں اور سیاست کا المیہ یہ ہے کہ نہ یہاں پر کوئی نظریہ رہ گیا, نہ یہاں پر کوئی اصول رہ گئے, صرف اصول اقتدار ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, اور لیکن اس میں ایک چیز میں ضرور کہتا چاہوں کہ جہاں تک باپ لوگ پارٹی کا تعلق ہے, ہمیں مجھے تو ذاتی طور پہ ان پہ کوئی اعتراض نہیں, اس لیے
کہ وہ جو ہیں سو ہیں, وہ تو اوپن ہے, وہ اوپن ہے, اور اوپن اینڈ شٹ, ان کے اندر کوئی منافقت نہیں ہے. جو باقی یہ اتنے بڑے پردھان بنے پھرتے ہیں کہ ہمیں جمہوریت کا لیکچر دیتے ہیں اور ہائی مورل گراؤنڈ کلیم کرتے ہیں, کوئی ووٹ کو عزت دو کی بات کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں, تو ان کو کیوں برا کہتے ہو؟ بالکل, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو جو ہے اوپن اینڈ شٹ سب کے سامنے. جی ہاں, تو جو منافقت ہے وہ تو آپ کو یہاں پر باقی جماعتوں میں نظر